دیکھا اور اس کے بعد جو ججمنٹ دیا اس کی ترجمانی میرا امام اچھے رضا پیارے رضا عاشق رضا فاضل رضا اللہ کی رضا صحابہ کی رضا امام احمد رضا کرتے تو یوں ارشاد فرماتے ہیں یہی بولے سدرا والے جمانے جہاں کے تھالے سبھی مانے چھان ڈالے تیرے پائے کا نہ پایا. نعرہ تکبیر. زندہ باد. واہ بھائی واہ. نعرہ رسالت. کنز الایمان کانفرنس علامہ غلام جیلانی صاحب قبلہ. نعرہ تکبیر. نعرہ رسالت. بولی ہے. مجھے معلوم ہوا یہ پیسے لگے بھائی. درود شریف اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و صحبہ بارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ہاں جی جگہ یہ کچھ کہہ رہے میرے بھائی بولی نہیں سب مولانا غلام ربانی. یہ بات تو کلیو ہو گئی کہ ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سب سے زیادہ خوبصورت اسمارٹ ہے اور رب نے چشمدید گواہ کو بھی رکھا ہے. جبریل علیہ السلام آج بھی ہیں آج بھی ہیں. ٹھیک ہے. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے تو پورے گلف کنٹری میں آباد بھائی صرف 17% پیپل ایبل ٹو ریڈنگ رائٹنگ انڈرسٹینڈنگ. اونلی 17%. صرف 17 لوگ لکھنا پڑھنا جانتے تھے. نبی نے تعلیم پر اتنی توجہ دی کہ جانے سے پہلے 1,25,000 لوگوں کو لکھنا پڑھنا سکھا گیا. تعلیم کا اندازہ اس سے لگا لے اہمیت کا کہ جنگ بدر میں جو لوگ نبی کو قتل کرنے آئے تھے جب وہ گرفتار ہوئے تو نبی نے ایجوکیشن کے بدلے میں چھوڑ دیا اس کو. تم ایجوکیشن دو بدلے میں آزاد ہوگا. قاتل مصطفیٰ ایجوکیشن کے بدلے میں آزاد ہو رہا ہے. اس سے غلام جیلانی اظہر اس نتیجے پر پہنچتا ہے کہ مودی یوگی ڈونلڈ ٹرمپ اور نیتن یہ ڈینجرس نہیں ہے. مسلمانوں کی الیٹریسی اس سے زیادہ ڈینجرس ہے. مسلمانوں کی جہالت اس سے زیادہ ڈینجرس ہے. پوائنٹ نمبر 1 زندگی کس کو کہتے ہیں. پوائنٹ نمبر 2 زندگی جینے کا طریقہ کیا ہے. زندگی کس کو کہتے ہیں. یہاں پہ بہت سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں سب کا کہنا یہ ہے کہ یہ سب زندہ ہے. آپ کا بھی ماننا ہے کہ آپ زندہ ہیں مگر جو ہی روح نکلتی ہے ماں باپ بچے اڑوس پڑوس رشتہ دار رونے لگ جاتے ہیں. وہ مر گیا وہ چلا گیا بچوں کو چھوڑ گیا یتیم کر گیا بیوہ کر گیا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ بدن میں روح ہے اس کا نام زندگی ہے. روح نکل گئی اس کا نام موت ہے. یہی کامن وے میں سب لوگ سمجھتے ہیں. بٹ ٹوڈے آئی ول پروو دیٹ از ٹوٹلی رونگ. 1400 سال پہلے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ابو جہل سے کہا ابو جہل مان لو میں اللہ کا رسول ہوں. نہیں مان لو میں اللہ کا رسول ہوں. اگین ریجیکٹ. مان لو میں اللہ کا رسول ہوں. طائر سدرت تشریف لائے یا رسول اللہ یہ مردہ ہے. That is point. Abu Jahl is walking. Islam said he is dead. Abu Jahl is minding. Islam said he is dead. Abu Jahl has a business. Islam said he is dead. Abu Jahl has a wife. Islam said he is dead. He is catching. Islam said he is dead. چلتا پھرتا اٹھتا بیٹھتا. He has a soul in his heart, in his body. But Islam said he is dead. روح بدن میں باقی ہے مگر اسلام بول رہا ہے مردہ ہے. بدن میں روح ہے اسلام بول رہا ہے مردہ ہے. اور جب ہم نے پڑھنا شروع کیا تو پڑھتے 61 ہجری میں وہ منظر بھی دیکھا کہ عباس کا بازو کٹ چکا ہے. اسلام بولتا ہے زندہ ہے. علی اصغر کے حلق کو تیر پار کر چکا. اسلام بولتا ہے زندہ ہے. اون محمد جا چکے. اسلام بولتا ہے زندہ ہے. حضرت خود شہید ہو گئے. اسلام بولتا ہے زندہ ہے. ہاں امام حسین بدن کربلا میں سر دمشق میں اور اسلام بولتا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا. سوال پیدا ہوتا ابو جہل تو جیتے جی مر کیسے گیا. امام حسین مرنے کے بعد بھی آپ زندہ کیسے ہیں. ابو جہل کی طرف سے جواب آتا عداوت
कंजुल ईमान कॉन्फ्रेंस अल्लामा गुलाम जीलानी साहब किबला। वाह वाह भाई वाह वाह, बहुत खूब। जिंदगी मौत समझ लिया आप लोग, जिंदगी नाम है मोहब्बत मुस्तफा। वाह भाई वाह। अब जिंदगी जिएंगे कैसे, उसके लिए हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने सबसे ज्यादा जो तवज्जो दी है वो है तालीम को। कुरान शरीफ नबी ने तफसीर नहीं लिखी, जानते हैं क्यों? क्योंकि अगर नबी तफसीर लिखते तो वो खुद मतन हो जाता, और ये हालाते जमाना पे छोड़ा, जमाने के उलमा, क्योंकि वाहिद कुरान शरीफ एक ऐसी किताब है जिसके लफ्ज में इतनी उसात है, इतनी उसात है कि हजारों साल बाद उसके दामन में कई तकाजे, कई मानी सिमट में आ जाते हैं, हजारों साल बाद। यही वजह है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का लिखा हुआ संविधान एबल टू चेंज है, अमेरिका का लिखा हुआ संविधान एबल टू चेंज है, डरबन का कॉन्स्टिट्यूशन एबल टू चेंज है, लीबिया का सिस्टम एबल टू चेंज है, पूरे वर्ल्ड का सिस्टम एबल टू चेंज है, मगर इस्लाम एबल टू चेंज क्यों नहीं है भाई? उसकी वसाहत के बारे में आप इतना अंदाजा लगा ले। अरब का मतलब ही होता है बोलने वाला। और जिस तरह यहाँ पर बिजनेस पे लोग फख्र करते हैं ना, तेरी एक बिल्डिंग है, देख मैं 2 बिल्डिंग बना के बताता हूँ। बिल्डिंग पे फख्र, दौलत पे, उस जमाने में अशार पे फख्र होते थे, अशार पे बाजार औकात में अशार पढ़े जाते थे, फख्रिया अशार, और जिसका टॉप होता वो काबा पे लटका दिया जाता था। और लटके हुए अशार को सवाए मुअल्लका जो दरसे निजामी में आज भी दाखिल है, हमारे उलमा किराम उसको पढ़ के अल्लामा बनते हैं। हसन बिन साबित का नाम अभी आपने सुना, खनसा नामी औरत ने 2 शेर में 10 गलतियां निकाली थी हजरत हसन बिन साबित। ये अरब के दिमाग का, अरब के दिमाग का। वहीं पर एक शख्स कई साल से अरब में रह रहा था, कई साल से। किसी ने पूछा भाई तू अरबी है कि अजमी है? तो बोले देख मैं हूं तो अजमी, लेकिन पहचान कोई नहीं पाता मुझे कि मैं अजमी हूं। का क्या बात कर, फला गांव में जा, फला घर से एक आदमी से बात कर, वो अगर पहचान लिया कि तू अजमी है तो तेरा दावा बातिल, और नहीं पहचाना तो तेरा दावा मालूम। वो आदमी गया गांव में, दरवाजे पे दस्तक की, अंदर से एक बच्ची निकलती है, पूछा ना अबू उरीद हो ना वाह हमारा बाप का, आई वांट टू मीट यू, मैं मिलना चाहता हूं। बच्ची का जवाब देखिए, अभी फाइल और फयाफी फैदा फाल फै वफा बाउंस कर गया। वो अपने आप को अरबी का दावा करने वाला कहता है ना अबू उरीद हो ना वाह वे इज योर फादर, आई वांट टू मीट यू। अभी फाइनल फयाफी फैदा फाल फै वफा अगेंस्ट बाउंस। तीसरी बार फिर पूछा, फिर वही जवाब। अंदर से माँ बोलती है बेटी कौन है? बच्ची कहती है लगता है कोई आजमी है, मेरी भाषा नहीं समझ रहा। उसके नीचे एक नोट लगा हुआ है, जब बेटी का यह हाल है तो बाप से मिलना तो की बात ही। ये अरब है, अरब है। कुरान मुकद्दस के अंदर इसलिए चेंजिंग की जरूरत नहीं पड़ती कि डॉक्टर भीमराव ने जो सिस्टम लिखा है वो माजी को देखकर प्रेजेंट में ऐसा कानून बनाया कि फ्यूचर में कोई गलती ना होने पाए, लेकिन फ्यूचर क्यों देखा नहीं है उसने, नतीजतन वो काबिल तब्दील है। और कुरान जो इस्लामिक संविधान है, इस्लामिक नियम है, इसका नाजिल करने वाला रब्ब कदीर है। जमाने की 3 किस्म है, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर। ये तमाम इंसानों के लिए जमाने की 3 किस्म है, चाहे वो अमेरिका में रहने वाला हो, उलमा हो, फजला हो, नुकबा हो, हर शख्स के लिए जमाने की 3 किस्में है, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, माजी हाल मुस्तकबिल। लेकिन रब्ब कदीर है, रब की बारगाह में पास्ट भी प्रेजेंट होता है, फ्यूचर भी प्रेजेंट होता है, माजी भी हाल होता है, मुस्तकबिल भी हाल होता है। इसलिए दुनिया का बनाया हुआ निजाम ये तब्दीली के काबिल है। रब का बनाया हुआ निजाम न कल बदला है, न आज बदलेगा, न कयामत तक बदलेगा। ये तब्दील के काबिल नहीं है। ये बात हो गई। अब इल्म सीखेंगे कैसे? कुरान शरीफ हमारे लिए
قرآن شریف میں کیا ہے اس کے لیے حدیث کا سہارا لینا پڑتا، اس لیے چکڑالوی باطل، کیونکہ وہ کہتے ہیں ہم صرف قرآن شریف سے مانیں، صرف قرآن شریف سے، چکڑالوی بات ہے، کیونکہ بغیر حدیث کے قرآن کو سمجھ نہیں سکتا۔ اور اگر کوئی کہے کہ میں صرف حدیث کو مانوں گا فقہ کو نہیں مانوں گا تو اس کو اہل حدیث کہتے ہیں۔ اور اہل حدیث اس لیے باطل ہے کہ اس کا ادنا، اعلیٰ، اوسط، ضرب و زید کی ترکیب نہیں جانتا وہ بھی، اور جو جانتا ہے وہ بھی کہتا ہے میں ڈائریکٹ حدیث شریف سے سیکھوں گا، ڈائریکٹ حدیث شریف کو سمجھوں گا اور اس کے علاوہ کسی اور فقہ کی کتاب کو نہیں سمجھوں گا۔ بھائی صاحب پیدا ہوئے ہیں مدرسہ میں، لینگویج ہے ہندی اردو، حدیث عربی میں ہے، اس کے لیے عربی پڑھنا پڑے گا نا، کورس کرنا پڑے گا نا، اور جس کے پاس کورس کریں گے تو وہ کورس پورا کا پورا تو بدعت ہے، پورا عالم کا کورس بدعت ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ نبی کے زمانے میں عالم کا کورس نہیں تھا۔ قرآن شریف میں الحمد الف لام زبر الحامیم زبر حمد الپش دو، یہ بدعت ہے، نہ پیش تھا نہ زبر تھا نہ جزم تھا، اور یہ بدعت وہ لوگ بھی کرتے ہیں اور شوق سے کرتے ہیں، کہتے ہم کو کرتے وہ بھی ہیں۔ حاصل یہ کہ قرآن سمجھنے کے لیے حدیث اور حدیث سمجھنے کے لیے فقہ ضروری ہے، حدیث سمجھنے کے لیے فقہ کی ضرورت۔ یہی وجہ ہے کہ رب قدیر نے نبی کے بعد بڑے بڑے فقہا کو پیدا کروایا، بڑے بڑے فقہا کو، اور اس کے بعد حالات یہ آئے، عورتیں گھر میں رہتی تھی، کاروبار نہیں کرتی تھی، شوہر کی خدمت کرتی تھی، مگر دھیرے دھیرے امریکہ نے ایک دعویٰ لگایا both are equal, women just like men، عورت مرد کی طرح ہے۔ اس طرح میں لالا کے اس نے دونوں کو باہر نکال دیا، اور باہر نکالا تو اس کو دیکھا دیکھی مسلمانوں نے پڑھنا شروع کیا، اور پڑھنا شروع کیا تو آپ دیکھیں کالج کے اندر، کانوینٹ کے اندر، اسکول کے اندر مسلم بچیوں کی تعداد دیکھیں آپ، مسلم بچیوں کی تعداد۔ تب نتیجتاً علماء کرام نے لڑکیوں کا مدرسہ کھولنا شروع کیا ہے، اور ہندوستان میں اس سلسلے کی پہلی کڑیوں میں نام آتا ہے کلیت البنات الامجدیہ حضور محدث کبیر دامت اللہ علیہ۔ اب اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ لڑکیوں کو نہیں پڑھانا چاہیے، وہی شخص اپنے بیٹی کو کانوینٹ میں بھیجتا ہے، اپنی بیٹی کو اسکول میں بھیجتا ہے۔ اب جب اسکول بچی جائے گی تو حرام کام کرے گی، لام والا یونیفارم ہی ایسا اختیار کیا گیا۔ ابھی حال ہی میں آپ نے دیکھا یونیفارم پہ بات چل رہی تھی، اسکول کے یونیفارم کو ماننا پڑے گا، جو اسکول کا یونیفارم ہے اسی کے حساب سے چلنا پڑے گا، رولز لاگو ہو گیا۔ کرناٹکا ایک خاتون گئی تو اسے کہا گیا کہ آپ نقاب پہن کے نہیں جا سکتے، پنکھا ٹوٹ گیا، بند کرو۔ سے یہ کہا گیا کہ نقاب پہن کے اندر نہیں جا سکتے، اسے چاہیے یہ کہ ایسے اسکول کو جوتی کے نوک پر رکھے، بچی کو باہر نکالے، اور پھر جس کو اللہ نے دولت دی ہے وہ اپنی اسکول کھولے، وہ اپنا کالج کھولے، وہ اپنی یونیورسٹی کھولے، اور جب اپنی اسکول ہوگی، اپنا کالج ہوگا، سلیبس ہمارا ہوگا، سسٹم ہمارا ہوگا، یونیفارم ہمارا ہوگا، کتابیں ہماری ہوگی، پستک ہماری ہوگی، پریس ہمارا ہوگا، اور جب اپنا سلیبس ہوگا تو ایک طرف ہم کنزول ایمان داخل کریں گے، فتاوی رضویہ چلائیں گے، تو یونیفارم میں ہم چٹی اور انڈرویئر نہیں، نقاب فاطمہ الزہرا داخل کر دیں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، کنزول ایمان کانفرنس، علامہ غلام جیلانی صاحب اللہ۔ اسی لیے میرے بھائی ام ایمن گرلز کالج کی بنیاد رکھی گئی ہے، اسی لیے اس کالج کی بنیاد رکھی گئی ہے۔ ہم جواب دیں، اب اصلاح کہاں سے شروع کریں، تعلیم دینے کی کا سلسلہ کہاں سے ہو؟ میرے بھائی اب سنیں، یہ کالج بنا، آپ لوگ کے ایریا میں مسجد ہوگی، مدرسہ ہوگا، اسکول بھی بنتی ہے، اس کا بائی لاز بنتا ہے، اس کا نیم بنتا ہے، اس کا قانون بنتا ہے، اس میں لکھا رہتا ہے اس سوسائٹی میں 11 لوگ رہیں گے، اوکے ڈن، رول نمبر 1۔ نمبر 2، اس میں صرف اور صرف سنی رہیں گے، اوکے۔ نمبر 3،
اس میں مسلک اعلیٰ حضرت ہی والا رہیں گے. نمبر 4 اس میں صرف انڈین سٹیزن شپ ہولڈر ہی رہیں گے. نمبر 5 اگر کوئی مرتد ہو جاتا ہے تو آٹومیٹک وہ ممبر شپ سے باہر ہو جائے گا. یہ تمام نیم لگا دیے. اس کا فائدہ جانتے ہیں کیا ہوگا؟ 200 سال کے بعد میں کلیکٹر کے باپ کو وہی ڈیسیجن دینا پڑے گا جو سویدھان میں لکھا ہوا ہے, جو بائیلاز میں لکھا ہوا ہے, جو سسٹم میں لکھا ہوا ہے. یہ کانسٹیٹیوشن آف انڈیا بھی بولتا ہے. اب بات سمجھ میں آ گئی کہ کسی بھی کالجز, یونیورسٹیز, مدرسہ, مسجد کا بائیلاز جو لکھا ہوگا اسی کے حساب سے اس کا نظام چلایا جائے گا. اذان اسی کے حساب سے, تکبیر اسی کے حساب سے, امام اسی کے حساب سے, مقتدی اسی کے حساب سے, ممبر و محراب اسی کے حساب سے, مصلی اسی کے محراب اسی کے حساب سے, سلیبس مدرسے کا اسی کے حساب سے چلے گا. اگر یہ بات سمجھ میں آ گئی تو اب سنیں, ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ انسان کی تقدیر کا بائیلاج کب بنتا ہے. چونکہ انسان شراب پیتا ہے, جوا کھیلتا ہے, زنا کرتا ہے, حرام کاری کرتا ہے, جھوٹ بولتا ہے, وہ جاہل ہی رہتا ہے, وہ جمعہ میں لیٹ جاتا ہے, یہ سب تو تقدیر میں لکھا ہوا ہے. یہ تقدیر کا بائیلاج کب لکھا جاتا ہے ہم یہ جاننا چاہتے ہیں. جب اس سلسلے میں پڑھنا شروع کیا تو بخاری کی ایک حدیث نظر آئی, ان احدکم یجمع خلقہ فی بطن امہ 40 یوما نطفہ ثم یکون علقہ مثل ذلك ثم یکون مضغہ مثل ذلك ثم یرسل اللہ الیہ الملک فینفخ فیہ الروح ویؤمر باربع کلمات بکتب رزقہ واجلہ وعملہ وشقی او سعید. ہم میں سے ہر فرد ماں کے پیٹ میں 40 دن نطفے کی شکل میں رہتا ہے, دوسرے 40 دن وہ علقہ کی شکل میں آتا ہے, تیسرے 40 دن وہ مدغہ یعنی گوشت کی شکل میں آتا ہے. 40 کو 3 سے انٹو کرے کتنا بنتا ہے؟ 40 کا 40, 40 گنا 80, 40 دیا 120. اب حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ 120 دن کے بعد رب قدیر ایک فرشتہ کو بھیجتا ہے. وہ فرشتہ روح پھونکتا ہے اور رب 4 باتوں کا حکم دیتا ہے. اب یہ تقدیر کا بائیلاج لکھا جا رہا ہے. اکتب بکتب رزق ہی, وہ کھائے گا کیا, پیے گا کیا, کتنا کھائے گا, کتنا پیے گا. وہ اکتب بکتب رزق ہی, وہ اجل ہی, وہ مرے گا کب, 1 دن کے بعد, 50 سال کے بعد, 100 سال کے بعد. بکتب رزق ہی, وہ اجل ہی, وہ عمل ہی, وہ کام کیا کیا کرے گا یہ بھی لکھ فرشتہ. اور چوتھی چیز وہ شقین و سعید, وہ شریف ہوگا یا کمینہ ہوگا یہ بھی لکھ دے. کب لکھا جا رہا ہے؟ 120 دن کے بعد میں انسان کی تقدیر کا بائیلاج بن رہا ہے. پتہ یہ چلا مدرہیہ میں, بڑھنی میں, یو پی میں جتنے لوگ جو جو کام کر رہے ہیں 120 دن کے بعد میں اس کی تقدیر میں سب لکھا جا چکا ہے, اور جو جو لکھ کرنے والا تھا وہ سب لکھ دیا گیا ہے. میرے بھائی اب جب 120 دن کے بعد میں تقدیر لکھی جا رہی ہے تو آئیے ہمارے پاس ایک بہترین سسٹم اور نظام ہے. 120 دن سے 1 دن پہلے ماں بھی مصلی بچھائے, باپ بھی مصلی بچھائے اور رب قدیر سے دعا کرے, پروردگار عالم کل میرے بیٹے کی تو تقدیر لکھنے والا ہے, میرے بیٹے کی تقدیر میں جاہل ہونا نہیں, عالم ہونا لکھ دے, وہابی ہونا نہیں, سنی ہونا لکھ دے, فاسق ہونا نہیں, متقی ہونا لکھ دے, غریب ہونا نہیں, امیر ہونا لکھ دے, 1 دن کی زندگی نہیں 100 سالہ زندگی لکھ دے, کمینہ ہونا نہیں شریف ہونا لکھ دے. جو اللہ ہزاروں مجددوں کو پیدا کرتا ہے وہ ماں باپ کی دعا قبول فرمائے گا, اور پھر اس کے بچے کی تقدیر میں رب فرمائے گا فرشتہ اس کی ماں اس کے باپ دعا کر رہے ہیں, لاؤ میں نے دعا قبول کر لی, بچے کی تقدیر میں مجاہد ملت ہونا لکھ دے. زندہ باد, زندہ باد. نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, علماء اہل سنت, عوام اہل سنت, کنز الایمان کانفرنس. لہذا ایجوکیشن کا سلسلہ کہاں سے شروع ہوگا؟ ماں کے پیٹ سے. 120 دن میں تقدیر بن رہی ہے نا, اس سے 1 دن پہلے ہی دونوں. اور یاد رکھیے گا حرام لقمہ پیٹ میں ہرگز نہیں جانا چاہیے. خصوصاً میں ایک سائنٹسٹ کا حوالہ دوں, سائنٹسٹ کا نام ہے اسٹیفن کرلیون. یہ سائنٹسٹ گیا اسرائیل. وائی آر جیوز سو اسمارٹ, یہودی اتنے مائنڈیڈ کیوں ہے بھائی؟
اس نے پتہ لگانا شروع کیا، 1 دن 2 دن 3 دن 1 ہفتہ 1 مہینہ 1 سال 2 سال 3 years spent in Israel. 3 سال اس نے اسرائیل میں بتایا. پھر وہ کتاب لکھتا ہے اور کتاب کے اندر یہ لکھا ہوا ہے I noticed the first thing in Israel, the pregnant mother would always try to solve mathematical problem together with the husband. I would ask, in this for your child is still in the womb? She would answer yes to train the child is still in the womb. اس نے دیکھا ایک خاتون ہے، اس کے ہاتھ میں نوٹ بک ہے اور نوٹ بک میں 2 ایکم 2 2 دونی 4 2 تیا 6 2 کو 70 سے انٹو کریں گے کتنا بنے گا، یہ پورا حساب و کتاب ہے اس بک کے اندر. اس اسرائیل سائنٹسٹ اسٹیفن کرلیون نے اس عورت سے پوچھا، کس عورت سے؟ پریگننٹ حاملہ عورت سے. In this for your child is still in the womb. کیا یہ تمہارے بچے کے لیے جو پیٹ میں؟ She would answer yes. ہاں میرے بچے کے لیے. کیونکہ اس خاتون بولتی ہے کہ جو سوال کا جواب میں حل کر لیتی ہوں، میرا بیٹا پیدا ہونے کے بعد دوسروں کی بنسبت فاسٹلی اس سوال کا جواب حل کر لے گا. اسموکنگ ناٹ الاؤڈ، کیونکہ دھواں ڈی این اے کو متاثر کر دیتا ہے. شراب پی کے جانا حاملہ کے سامنے ناٹ الاؤڈ. یہودیوں کی بات بتا رہا ہوں میں، کیونکہ ڈی این اے کو افیکٹ ایڈ کرتا ہے. کیا یہ ہو سکتا ہے میرے بھائی؟ آپ لوگ کا دماغ کیا کہتا ہے؟ اگر آپ لوگ کو لگتا ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا ہے، پیدا ہونے کے 3 سال بعد اسکول جائے گا تبھی سدھرے گا، اگر آپ کے دماغ میں یہ ہے تو اس کو ڈیلیٹ کریں اور ڈسٹ بن میں ڈال دیں. اور ہو سکتا ہے اس کی دلیل سنیں. میں اسٹیفن کرلیون سے کہوں گا، بیٹا تو یہ 21ویں صدی میں ڈسکوری دیا نا، اگر اسلام کو پڑھتا تو کتنے سال پہلے ہی تو اس بات کو سمجھ جاتا. آج ذرا اسلام کے دامن میں آ. یہ 15ویں صدی ہجری ہے، پیچھے پلٹ 14ویں صدی ہجری، اور پیچھے 13ویں صدی ہجری، 12ویں صدی ہجری، 11ویں صدی ہجری، 10ویں صدی ہجری، 9ویں 8ویں 7ویں 6ویں 5ویں صدی ہجری. 470 ہجری میں شیخ عبد القادر جیلانی ابھی پیدا نہیں ہوئے ہیں، ماں کے پیٹ میں ہے. ماں نے مصلی بچھایا، وضو کیا، نماز پڑھی اور اس کے بعد الف لام میم کا پارا پڑھ لیا، پھر سیقول بھی پڑھ لیا، تلک الرسل بھی پڑھ لیا، لن تنالوا بھی پڑھ لیا، والمحصنات لا يحب واذا سمعوا ولو اننا. ماں نے حالت حمل میں 18 پارے کی تلاوت کی. ان کا بیٹا غوث اعظم جب پیدا ہونا ہے تو 18 پارے کا حافظ قرآن بن کے پیدا ہو. عظمت سرکار غوث العظم زمین بغداد مولا. اب ایک سوال تھا کہ یہ www.irfi.com پر 3800 آرٹیکل قرآن کے لسان عربی کے خلاف لے گئے. کیا گوگل پہ اسلام کے خلاف سوال نہیں ہو رہا؟ ٹویٹر پہ فیس بک پہ نہیں ہو رہا؟ جواب کون دے رہا؟ دیٹ از پوائنٹ. آپ نہیں دے سکتے، کیونکہ جواب دینے کے لیے پہلے خود سمجھنا پڑے گا کہ اسلام ہے کیا، سنیت کس کو کہتے ہیں، فیکٹ اسلام کیا ہے، اس کو سمجھے بغیر جواب نہیں دیں گے. حالانکہ مسلم میں ڈاکٹر بھی ہے، انجینئر بھی ہے، بیرسٹر بھی ہے، BUMS بھی ہے، MBBS بھی ہے، MD بھی ہے، DM بھی ہے، IS IPS بھی ہے، راشٹرپتی بھی ہے، سب ہے، مگر وہ جواب نہیں دے سکتے. کیوں نہیں دے سکتے؟ They can't understand Holy Quran. They can't understand what say Allah in Surah Fatiha.